الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ الرحل قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا قال ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فسيستبشر قال إذا يتكلم فأخبر بها معاذ عند موته ساسما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یوسی حضرت معاذ کی روایت کی تائید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، آپ کی ردیف تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کی حاضر ہوں اللہ کے رسول اور آپ کی اطاعت پہ کمر بستہ ہوں، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاذ، انہوں نے پھر عرض کی اے اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت پہ کمر بستہ ہوں۔ پھر فرمایا یا معاذ، 3 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے 3 دفعہ لبیک یا رسول اللہ صادق عرض کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں جو سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ اس پر آگ حرام کر دیتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ کر دوں بس وہ خوش ہوں۔ فرمایا اس وقت وہ اعتماد کریں گے۔ حضرت معاذ نے گناہ سے بچنے کی خاطر مرتے وقت اس بات کی خبر دی۔ پچھلی حدیث کی مزید اس روایت میں شرح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جس نے کہا اللہ واحد ہے، لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، سچے دل سے۔ یہ 2 الفاظ سچا دل، اس کی ساری شرح کر دیتے کہ جو سچے دل سے اللہ کو واحد و لا شریک مانتا ہے، معبود برحق مانتا ہے، پھر اس کی ذات کو مانتا ہے تو ساری صفات سمیت مانے گا، اس کو رازق بھی مانے گا، اس کو قادر بھی مانے گا، جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ بھی اس کی طرف سے مانے گا، کوئی دکھ تکلیف آ جاتی ہے وہ بھی اس کی طرف سے مانے گا، کیونکہ فاعل بالذات تو وہی ہے۔ تو گویا اس کی عملی زندگی بھی اطاعت الہی کا نمونہ بن جائے۔ جو سچے دل سے کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر وہ کون سی سنت چھوڑ سکے گا، کہاں آپ کی اطاعت چھوڑ سکے۔ ایمان اسی یقین کا نام ہے جو اطاعت پہ مجبور کر دے، ورنہ منافق بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ منافق اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں ایمان لایا اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر، لیکن اندر سے سچے دل سے نہیں مانتا، زبانی کہتا ہے
جب سچے دل سے نہیں مانتا تو دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، دکھاوے کے لیے حج بھی کر لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، لیکن ان چیزوں میں اس کا دل نہیں لگتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ تو گویا ان دو الفاظ کے اضافے نے اس بات کی شرح کر دی۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے زیادت ہو ایمانہ، کہ کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو مومنین کا ایمان اور بڑھتا ہے، جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کبھی ایک سطح پہ نہیں رہتا، کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ نافرمانی اسے کم کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اتباع رسالت چھوڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور اطاعت کیا ہے؟ ہمیں کیا خبر اللہ کریم کا حکم کیا اور وہ کیا چاہتا ہے؟ ہمیں کیا خبر کہ کس کام یا کس نظریے یا کس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو؟ اس ساری بات کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب ہم اطاعت میں کمی کرتے ہیں، ایک معمولی سی بات ہم سمجھتے ہیں، چلو جی نماز رہ گئی تو کوئی عرض نہیں، خیر ہے، اب نہیں پڑھی جا سکتی، فرصت نہیں ہے، کام ہے۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ ہمارا ایمان نماز کو اللہ کی اطاعت کا ضروری حصہ سمجھنے سے قاصر ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ تو گویا ترک صلاۃ ایمان کی کمی کی دلیل بنی۔ اسی طرح بلا عذر شرعی کو روزہ نہیں رکھتا تو یہ اس کے یقین میں کمی کی دلیل ہے، ایمان میں کمی آ گئی۔ اسی طرح باقی امور میں جہاں اطاعت کا دامن چھوٹتا ہے تو ایمان کی کمی کی دلیل، جہاں اطاعت اختیار کرتا ہے تو ایمان کی دلیل ہے۔ پھر اس اطاعت میں خلوص کے درجے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر بڑھتے رہتے ہیں اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، یقین محکم تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ایمان کی زیادتی ہے۔ تو گویا ہمارا کردار اس بات کا آئینہ ہے کہ ہم کتنی سچائی سے اللہ کو اللہ مانتے ہیں، کتنی سچائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے۔ بھول چوک ہو جانا خاصہ بشریت ہے، کبھی غصے میں دیوانہ ہو گیا، کبھی کسی نے کچھ چھیڑ کر دیا، کبھی بیماری میں گھبرا گیا، انسان ہے، اس میں بشری کمزوریاں ہیں۔ لیکن یہ ایک وقتی جذباتی سی بات ہوتی ہے، غصہ آیا غصہ چلا گیا، چوٹ لگی درد ہوا درد چلا گیا، جب ہوش میں آئے پھر تو توبہ کرے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، جذبات میں آ کر جہاں نافرمانی ہو جائے اللہ درگزر فرمائے۔ انسان ہے، صدق دل سے اللہ کی عظمت پہ یقین ہے، توحید پہ یقین ہے، صدق دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین ہے، اپنی پوری کوشش اطاعت کی کر رہا ہے، پھر کہیں جذبات میں آ کر کوئی غلط لفظ منہ سے نکل گیا، کوئی غلط کام کر بیٹھا، کہیں کوئی غلط بات کر بیٹھا، تو اس میں بشارت ہے کہ اللہ وہ معاف فرما دے، چونکہ بشر ہے، اس کی بشری کمزوریاں ہیں۔ لیکن یہ معنی مراد لینا کہ عمل کچھ بھی نہ کرے اور اسے سچا یقین ہے، تو دل کا یقین ثابت نہیں ہوتا عمل کے دوران۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں تشریح میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ
یہ احکام فرائض نازل ہونے سے پہلے کی روایت ہے، یا اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قیامت تک کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ان میں وقت کی قید نہیں کہ یہ پہلے تھی اور اب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ارشاد عالی سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی حدیث بنے گی۔ لہذا ہر حدیث، ہر آیت کو اپنے عہد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ جو گزر گئے ان کے حالات کیا تھے، اس وقت کی ضرورت کیا تھی، انہوں نے کیا عمل کیا، وہ جانے ان کا رب جانے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم سے تمہارے اعمال کا پوچھو۔ آج حالات کیا ہیں، اس میں حدیث پاک کیا تقاضا کرتی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جو ہم کر نہیں سکتے وہ اللہ معاف فرمائے، جو ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے یہ ایمان میں کمی کی دلیل ہے، اور اگر کرتے ہیں تو ایمان میں کمال کی دلیل ہے۔ تو ہمیں ہر بندے کو اپنا جائزہ، میں اپنا، آپ اپنا لیں، ہم دوسرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ میں سب کو بتانا تو سب خوش ہوں گے، چونکہ یقین تو سب کو اللہ کی توحید پر، آپ کی رسالت پر ہے، چلو کسی کی کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، لیکن پوری کوشش کرتے ہیں، اطاعت کی بھی، یقین بھی کامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسی بات پر بھروسہ کر لیں گے اور شاید عمل میں کمی آ جائے کہ نجات تو ہو جائے گی، تو چلو تو نہ بتاؤ۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ ساری عمر انہوں نے یہ بات نہیں بتائی، جب وقت نزع آیا تو اس خیال سے کہ حضور کی بات کو چھپانا بھی گناہ ہے، میں گناہ گار نہ ہو جاؤں، حضور کی بات آگے پہنچانا ضروری ہے۔ بلغوا انی ولو کان آیا، کوئی ایک جملہ بھی ہو میری طرف سے تم تک پہنچاؤ تو اسے آگے پہنچاؤ۔ اس ارشاد عالی کی تعمیر کے لیے آخری وقت میں انہوں نے یہ حدیث بیان فرما دی۔